والے پیغام پہنچاتے رہے ہیں۔ اللہ کے صالح لوگ، کرامت دار لوگ اور ولی کر لوگ جتنا بھی تشریف لے آتے رہے ہیں، سب کا ایک ہی پیغام تھا، سب کا ایک ہی پرچار تھا۔ نبی آئے تو توحید کا پرچار کرتے رہے، اور صحابہ آئے تو وہ بھی اللہ کی توحید کا پرچار کرتے رہے۔ اولیاء کاملین تشریف لے آئے، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد توحید کی طرف راغب کرتے رہے کہ توحید کا پرچار یوں ہے، توحید کا نام یہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے، اصحاب نے، تابعین نے، صالحین نے، اولیاء کاملین نے، سبھی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کی توحید کا پرچار کیا جائے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اسی کی ریاضت ہے، کسی اور کی ریاضت نہیں ہے، اسی کے اذکار کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی کے اوصاف کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے کمالات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی مہربانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی رحیمی کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی کریمی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جتنا بھی انبیاء آئے، رسول آئے، اولیاء کاملین آئے، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ اے لوگوں، یہی راستہ ہے جس پر انبیاء نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، اور اصحاب نے آ کر بتلایا ہم جو کر رہے ہیں یہ مصطفیٰ کا حکم ہے، مصطفیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، نبی کا اصول اسی میں ہے، نبی کی راحت اسی میں ہے، نبی کی محبت اسی میں ہے۔ جو دین اسلام کو پاتا گیا، اسی کے مطابق زندگی کو بسر کرتا گیا، اسی کا نام چودھویں کے چاند کی طرح مالک بے نیاز نے روشن کر دکھایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سرکار فرماتے ہیں، مالک بے نیاز نے ایسے کمالات میرے اندر رکھے ہیں جس طرح نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے تبصرہ کیا ہے، محققین نے ریسرچ کی ہے، تفاسیر کے اندر، احادیث قرآن کے اندر یہ باتیں واضح طور پر موجود ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے نام مبارک اور خدا